اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہمارے بڑے ہی سینئر جرنلسٹ، اسلام آباد میں بڑا نام ہے ان کا، اور خاص کر یونین کے حوالے سے بھی ہم ان کو بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ مدثر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ جو ہے وہ اسلام آباد میں کافی عرصے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم پولیٹیکل اور مختلف ایشوز کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ تھینک یو مہتاب بھائی۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے، اور وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنوری تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس کو اوسٹ کر دیں گے اور ایک نیا سیٹ اپ آ جائے گا، کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ مہتاب بھائی۔ ممکن ہونے کو پاکستان کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت کچھ ممکن ہے، صحیح، لیکن یہ دعویٰ کہ جنوری میں ہم اس سسٹم کو لپیٹ دیں گے موجودہ حکومت کا، یہ ذرا ابھی جلدی لگ رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے، اگر مارچ میں پی ٹی آئی کو اکثریت مل جاتی ہے سینٹ کے اندر، تو پھر میرا خیال ہے کہ اگلے 2-2.5 سال جو بقایا ٹائم ہے ان کے ٹینیور کا، وہ کمپلیٹ کرنے میں پھر کامیاب ہو جائیں گے، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اپوننٹ جو ہے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ کسی بھی سینٹ میں ہو یا اسمبلی میں ہو وہ بیٹھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی عجیب سی ہے۔ آپ نے جو پچھلے سینٹ کے الیکشن ہے، چیئرمین سینٹ کے الیکشن، 1 گھنٹے پہلے تک کیا باتیں تھیں، 1 گھنٹے پہلے تک کیا تھا چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، اور جب 1 گھنٹے بعد کے رزلٹ آئے تو وہ سب کے سامنے تھے کہ پاسا ہی پلٹ گیا، اور سارے حیران تھے، اور بڑے بڑے جو تجزیہ نگار تھے جن کی عمر ان راہداریوں میں گزر گئی، خبریں ڈھونڈتے اور خبریں ان کی کامیاب ہوتے سنتے، وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کچھ بجائے زیادہ آگے جانے کے تبصرہ میں کہہ لیں، جیسے ہم ٹی وی پہ ایک ریٹنگ کے لیے بڑی ساری چیزیں کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کچھ ایسا ہوگا۔ ایک پی ڈی ایم کا پریشر ضرور بن گیا حکومت، صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں جنہوں نے سلیکشن کی، سلیکٹڈ کا جو لفظ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں، حکومتی فیصلوں سے، حکومتی موو سے، جتنی موو آپ دیکھ لیں ابھی تک، اس سے لگتا ہے کہ شاید ان کی اپنی حکومت نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ان کو کرتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں نا سر، جو ابھی خاص کر نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور حتیٰ کہ بلاول بھی جتنی کھل کے بات کر رہے ہیں، اور خاص کر جو پی ایم ایل این ہے، وہ تو جن کے نام نہیں لیے جاتے تھے، بلکہ ہم بھی پچھلے سال 2 سالوں سے ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے نام لینے میں، انہوں نے تو ان کے نام لینے بھی شروع کر دیے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی بائی نیم جو ہے وہ لے کے ان کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ میرے خیال میں تو کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی نہ کوئی اشارہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کبھی نہیں ہوا ایسا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے باتیں ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی مہتاب بھائی، میں بہت سارے دوست جو میرے سینئر ہیں یا میرے کولیگز ہیں، کچھ جونیئر بھی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب جرنلزم کا سٹائل چینج ہو گیا۔ اب آپ کہیں کہ آپ کے کہنے پہ خبر جو ہے اس کا نوٹس ہونا ہے، یا آپ کی بریک کی ہوئی سٹوری پہ کچھ چیزیں ہونی ہیں، تو اب تھوڑا سا آپ کو اس پہ پیچھے آنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب جس کو سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا ہے، جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، وہ سمجھے جرنلسٹ ہے۔ اب سٹیزن جرنلزم کا کنسیپٹ، اب وہ جرنلسٹ ہے۔ ہاں، اس کی الفاظ کی ادائیگی میں، اس کی ویژول بنانے میں، اس کو کسی چیز کو آپ کو ڈسکرائب کرنے میں فرق آ سکتا ہے۔ جیسے آپ ایک عرصہ دراز سے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ ملک کی حالات کو مد نظر بھی رکھیں گے، اپنے بارڈر کی صورتحال کو مد نظر، جو بارڈر کے باہر ہمارے دشمن ہیں، جو اندرونی دشمن ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لائنیں لکھیں گے بھی اور بولیں گے بھی۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، بہت ساری چیزیں خود بخود ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ آپ کے کہہ لیں کہ چلنے سے، آپ کے بولنے سے، اور آپ کہیں بیٹھے ہیں تو اس کے انداز سے بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے نا مدثر بھائی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کا پریشر تو ہے ہی، لیکن پی ٹی آئی جو وعدے کر کے آئی تھی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہیں اسی کے بوجھ میں ہی نہ دب جائے خود ہی۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کا سب سے بڑی جو اپوزیشن ہے نا، وہ ان کے بیانات تھے جو انہوں نے ایز اے اپوزیشن دیے تھے۔ انہوں نے ایکسپیکٹیشنز کو بہت اوپر لے گئے۔ ہم بھی
کہیں نہ کہیں ہم فیلڈ تو ہیں, ہمیں جرنلسٹ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک ٹور جرنلسٹ کو کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنے ملک کے لیے اور خاص کر اس ملک میں بسنے والی عوام کے لیے آنکھ اور کان دونوں کھلے رکھنے چاہیے. ہمیں بھی توقعات تھی کہ یار مسلسل یہ دو پارٹیز آتی ہیں, ان کے ساتھ فضل الرحمان ہیں, بلوچستان سے دو پارٹیز ہیں, ANP ہے, یہ ملتے ہیں اور رول کر رہے ہیں, اور یہی چلتا نظر آ رہا ہے. کراچی میں بھی ایسا ہو رہا ہے, MQM آتی ہے, ٹھیک چلے ایک بندہ ہے وہ چوری کے خلاف بات کرتا ہے, وہ ڈاکہ زنی کے خلاف بات کرتا ہے, وہ کرپشن کی بات کرتا ہے, وہ ان کو یہ کر دے گا. اب پچھلے 2.5-3 سال میں آپ دیکھیں ان نے کیا ایکسپوز ہونا تھا. اب تو اپوزیشن کہیں نہ کہیں آپ بیٹھیں, جب آپ کھلے دل کے ساتھ تبصرہ کریں اور سنیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اپوزیشن معصوم لگتی ہے. ہر جگہ سے ان کی بے گناہی کے آپ نے کہہ لیں سرٹیفکیٹ جاری کروانے شروع کر دیے. میں بہت پہلے جب یہ حکومت آئی تھی اور احتساب کا نعرہ لگا کے ان نے جیلوں کے اندر ڈالا, تو میں نے اس وقت ایک لائن لکھی تھی کہ یہ لانڈری میں ڈال دیا, ان کو کلین ہو کے باہر آئیں گے, یہ کلین ہو کے باہر آئیں گے, یہ جیلیں شیلیں یہ کیسز یہ ان کو مزید تقویت دیں گے کہ آؤ تم واپس اور پاور کے ساتھ آنا اور رول کرنا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا سر, جس چیز پہ پرائم منسٹر نوٹس لیتے ہیں, خاص کر مہنگائی پہ جب بھی پچھلے 5-6 دفعہ نوٹس لے چکے ہیں, اور جب بھی پرائم منسٹر نوٹس لیتے ہیں اس چیز کی پرائس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ گورننس کا فلیور نہیں ہے PTI کا. مہتاب بھائی, ہم بھی ایک فیملی کا جو گھرانے کا سربراہ ہوتا ہے, والد ہوتے ہیں, والدہ ہوتے ہیں. گھر میں اگر 4 سے 5 بچے ہیں تو وہ بھی کسی 2 کو ساتھ رکھ کے فیصلے کرنے شروع کر دیں اور باقی 3 کو اگنور کریں تو وہ گھر بھی نہیں چلتا. آپ نے PM صاحب نے ہوں گے, PM ایماندار ہوں گے PM کی بڑی اچیومنٹس ہوں گی, شوکت خانہ, ورلڈ کپ, لیکن یہ 22 کروڑ شاید اب اس سے بھی زیادہ کا ملک ہے جس میں ہر مکتبہ فکر رہتا ہے, ہر قسم کی سوچ رہتی ہے. آپ نے اپنے ارد گرد جو لوگ رکھے ہیں, مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون عوامی بندہ جس نے عوام میں کل میں جانا ہے. آپ کا وزیر خزانہ دیکھ لیں, آپ کا مشیر تجارت دیکھ لیں, آپ کے سپوکس پرسن دیکھ لیں, آپ کے ارد گرد بیٹھتے کون ہیں؟ وہ لوگ کبھی عوام میں گئے ہیں, ان کو عوام میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. کل کو یہ سسٹم, ہم تو کہتے ہیں یہ چلے, کوئی شہید نہ ہو, وہ نواز شریف ہو, کوئی بلاول بھٹو ہو یا PTI ہو, کوئی شہید نہ کہلائے کہ مجھے میری حکومت کو ختم کر دی. یہ 5 سال پورے کرے, یہ عوام بڑی ہے صبر والی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ کون ہیں. آپ کو کون بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں سب اچھا چل رہا ہے؟ آپ نے کبھی آگے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں لوگ جو, اور خاص کر دیکھیں میں کہتا ہوں مہتاب بھائی, جس بندے نے صبح اٹھ کے جانا ہے کام پہ اور اس کو کام بھی نہیں ملنا, دیہاڑ بھی اس کی نہیں لگنی, اور شام میں اس نے بچوں کے لیے, میں کہتا ہوں وہ بچوں کو فیس کیسے کرتا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے بڑا پرابلم اس ٹائم جو ہے وہ یہ ہے, ایک طرف تو مہنگائی ہے, دوسری طرف بے روزگاری ہے. یہ 2H سوٹ جو ہے نا, اس نے عام آدمی کی زندگی بڑی اجیرن کر دی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا سر, اس حکومت میں مجھے جو نظر آتا ہے, یہ کم از کم ان کے جو اسپوکس مین ہیں وہ جتنی زیادہ بری گالی دیں گے, جتنی زیادہ سخت زبان استعمال کریں گے, اتنا ہی میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے قریب ہو جائیں گے یا ان کی امپورٹنس بڑھ جائے گی. کارکردگی کی بنیاد پہ یہ اپنی چیزوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے. میرے خیال آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوڑ لگی ہے. فردوس عاشق اعوان کی اپوائنٹمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا صلاحیت ہے؟ مجھے خیال میں ان کی پریس کانفرنس میں نے کل سنی ہے, وہ تو کہتی ہے کہ میرے آنے سے اپوزیشن کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں, زلزلہ آ گیا, پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں, زلزلہ آ گیا. مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یار؟ حالات برے ہوتے ہیں, کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں افیکٹ آیا, پرابلمز آتی ہیں, مگر حکومت جو ہوتی ہے, ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے. اس ریاست کو چلانے والے باپ کا کردار ادا کرتے ہیں, وہ مرم رکھتے ہیں. آپ حکومت میں ہیں, ان کو ابھی تک 2.5 سال ہو گئے, ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم حکومت میں کہ اپوزیشن میں. ایک میرے خیال میں ان کا جو نیریٹو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ نیریٹو ضرور چلائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی گورننس کو اور سوشل سروس ڈیلیوری ہے اس کے اوپر PTI کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیں مہنگائی بڑھ گئی, چینی اور گندم کا کرائسس آ گیا. اب اس کی بلیم آپ پچھلی گورنمنٹ کو تو نہیں کر سکتے, یہ تو آپ کے زمانے میں ہے. آپ کم از کم اس کو امپروو کریں, ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی چلاتے رہیں آپ. تو یہ نیریٹو میں بھی آپ کو پرابلم نہیں نظر آتی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ٹارگٹ کر لیا کہ میں مدثر چودھری ہوں اور میں فلاں ادارے میں کام کرتا ہوں, میں نے بس اس کی کلاس لینی ہے. آپ کا پرانی ضد چل رہی ہے
کسی معاملے میں میرے سے کوئی خطا ہو گئی جان بوجھ کے یا انجانے میں، اب آپ نے ذہن بنا لیا پچھلے 2.5 3 4 5 6 سال سے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور آپ اس کو اس ضد اور انا کے چکر میں، اچھا جن کو کر رہے ہیں وہ امن میں، مریم نواز شریف کو کیا ہوا؟ کیا اس کو فرق پڑا ہے اس کی آن میں شان میں آنے میں جانے میں؟ وہ تو اس سے زیادہ بڑھ کے اگریسو ہو کے وہ بات کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو کیا ہوا؟ وہ وہاں اپنے اسے بیٹھے اپنے فلیٹس میں موج مار رہے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اور لانگ کوٹ پہن کے جناب وہ تصاویر وہ شیئر کرتے ہیں، جس کو آپ نے احتساب کے نام پہ کیا۔ تو اس سارے سسٹم میں رگڑا کون گیا؟ وہ جو آپ کو بغیر مفاد کے چاہ رہے تھے، جن کو آپ سے صرف اتنی غرض تھی کہ آپ ملک میں آئیں گے اور پازیٹیو چینج لائیں گے، آپ سکون لے آئیں گے، آپ کروڑوں نوکریاں لے آئیں گے، آپ چھت دے دیں گے، لوگ باہر سے آگے ادھر جابیں کریں گے، لوگ باہر سے چھوڑ کے آ دیں گے۔ آپ نے باہر سے لوگ کیا لینے تھے؟ جو لوگ یہاں پہ تھے آپ نے ان کو چڑھا دیا۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیں، یہ جو بائیڈن ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اور ڈیموکریٹس آپ کو پتہ ہے جب بھی آتے ہیں تو وہ ڈیموکریٹک پروسیس کی اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا یہ جو پریزیڈنشیل الیکشن ہوا ہے وہاں پہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی مرتب ہوگا؟ دیکھیں مہتاب بھائی، آپ سینئر ہیں، آپ اس معاملے میں بہت بہتر جانتے ہیں۔ امریکن پالیسیز کوئی 5 سالہ یا 10 سالہ پالیسیز نہیں ہوتی، ان کے تھنک ٹینک نے اگلے 20 سال کی پالیسی رکھی ہوتی ہے، ہر خطے کے لیے ان کی اپنی ایک پالیسی ہے۔ افریقہ، یورپ، ساؤتھ ایشیا، یہ ایسی ہماری ایک خوش فہمیاں ہوتی ہیں کہ وہ آئے گا۔ ہم نے بش سے بڑی امیدیں لگائیں، ہم نے بھارت اوباما سے بڑی امیدیں لگائیں، ایون کہ جب ٹرمپ آئے تو ہم نے ان سے بڑی امیدیں لگائیں کہ ٹرمپ آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اتنا زیادہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کی بڑی زبردست، وہ کہتے ہیں جی کہ بڑی ایکویشن بن گئی تھی ٹرمپ کے ساتھ اور بڑی دوستی ڈیولپ ہو گئی تھی پرائم منسٹر عمران خان۔ دیکھیں عمران خان تو یہ بھی کہتے تھے کہ مودی آئیں گے تو کشمیر کا فیصلہ جو ہے نا وہ جلد سے جلد ہو جائے گا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ اب آپ کو ہمیں چیزوں کو اپنے ماحول کو، مہتاب بھائی ہم بہت دور ہیں، ہم شاید دنیا سے 50 سال دور ہیں پیچھے۔ اب وار جو ہے اب گولی والی وار نہیں رہے گی۔ ہم جب بھی ہمیں بات کرنی، ہم پنجابی میں کہتے ہیں جندے کردانے اندے کملے بھی سیانے، اکانومی کی وار ہے بیسیکلی۔ اب وار آپ کی اکانومی کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کیا اس ملک میں کیا پروڈکشن دے رہے ہیں؟ آپ زراعت والا ملک ہیں، آپ کو چاول درآمد کرنا پڑ رہا ہے، آپ شوگر یہاں کین آپ جہاں لگائیں گے ہو جائے گا، آپ کو چینی درآمد کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو گندم درآمد کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو اچھا آگے دیکھیں اب ہمیں کاٹن درآمد کرنی پڑے گی۔ آپ کہاں کھڑے ہیں یار؟ آپ کی یہی تو ایک پازیٹیو چیزیں تھیں، اور مجھے بتائیں اس ملک میں آپ کیا بنا کیا رہے ہیں؟ ہم نے جو چیزیں شاید پہنی ہوئی ہیں، شاید ہم نے یہ جو پہنی ہے یہ بھی کئی براڈ سے ہے، اگر ادھر بنی بھی ہے تو یہ یہاں اویلیبل نہیں، یہ وہاں جاتی ہے۔ تو اب وار اکانومی کی ہے، ہمارے پاس یہ فون، ہمارے پاس لیپ ٹاپس جو جدید جس کے لیے جس پہ لوگ پیسے کما رہے ہیں، جس پہ معیشت کھڑی ہے، ساری چیزیں تو باہر ہیں۔ سر آخری سوال یہ بتائیں کہ اب ہم نے یہ پرابلمس تو ڈسکس کر لیں، سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں سلوشن ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جن سٹیک ہولڈرز کو آپ نے ارد گرد، آپ کا چائنا ہے، آپ نے سعودیہ ہے، آپ کے ایون کے یو ایس اے ہے، جو کاروباری لوگ جو آپ سے پیچھے ہٹ گئے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، مثلا یہاں کمپنیز کام کر رہی تھی، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پلاننگ منسٹری میں جتنی بھی احسن اقبال کے ساتھ کمپنیز کام کر رہی تھی، آپ نے سب سے پہلے آ کے ان پہ سوال اٹھا دیے کہ وہ کون تھی۔ آپ نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کمپنیز کوئی احسن اقبال کی اپنی ذاتی تو نہیں تھی، احسن اقبال نے اگر کوئی بیک اینڈ پہ پیسے لیے تو پکڑیں اس کو۔ آپ نے ان کمپنیز کا آڈٹ کے بارے میں شور ڈالنا شروع کر دیا، وہ کمپنی جو کام کر رہی تھی انہوں نے کہا ہم جتنا کیا ہوا بس روک دو بھائی، ہم کیا کریں۔ اسی طرح آپ نے نیشنل ہائی وے کے کتنے سارے تھے، محترم مراد سعید صاحب آئے، چونکہ ان کا ٹارگٹ تھا، میں نے کہا نا انا کی یہ ضد کی جنگ تھی، ان کا نعرہ تھا احتساب، اس احتساب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے اب کھڈا ہی کھود دیا، ایک بنی بنائی بلڈنگ سسٹم کو چوک کر دیا۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ انویسٹر جو ہے جس نے اربوں یا خربوں ڈالرز لگانے ہیں، وہ کبھی بھی وہاں پیسے نہیں لگائے گا جہاں پہ اس کو ڈر ہو کہ یہ تو کسی ٹائم بھی 2 آفیسر بھیج کے پوچھ لیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے فلاں، کہ یہ بند کر دو، یہ کر دو تم نے بیک اینڈ پہ۔ سر انویسٹرز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ایک چڑیا کی مانند ہوتے ہیں، اگر آپ فائر کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈر کے جو ہے وہ بھاگ جائے گی۔ پازیٹیو چینج، پازیٹیو ان کو ہونا پڑے گا۔ جس عوام نے یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں مشہور ہو چکا ہے یہ سلیکٹڈ،
اور فیل ہوتا ہے, سچ میں فیل ہوتا ہے, اب فیل ہوتا ہے. شروع میں لگتا تھا کہ اپوزیشن نعرہ لگاتی ہے, اب جو ان کی چینجنگ ہیں, جو ان کے مشیر ہیں, جو وزیر ہیں, جو بولتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, لگتا ہے اداروں کے سربراہان دیکھ لیں کون, تمام اداروں کے چند ایک ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جن کی ضرورت نہیں شاید, ان کے اب کون ہیں سلیکٹ لگتے ہیں. چلیں یہ مانتے ہیں کہ یہ الیکٹڈ ہے, ہم بھی مان لیتے ہیں, ہم ایک مثبت رپورٹنگ پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کو اسی عوام کے پاس واپس جانا ہوگا, ان کو ان کے زخم پر مرہم رکھنا ہوگا, ان کے لیے آپ کو آسانیاں پیدا کرنی ہوگی جو کہ اس وقت انتہائی تکلیف میں. اور میں آپ کو اسی پروگرام کے توسط سے بتاؤں کہ چونکہ عوام کا اعتماد اپوزیشن پہ بھی نہیں, سچ یہ بھی ہے, وہ نواز شریف پہ بھی اگر کوئی جلسے میں آ رہا ہے چیزیں کر رہا ہے تو وہ اسی لیے وہ خود تنگ ہے, لوگ خود بڑے تنگ ہیں. صحیح ہے. جس دن کوئی ایسا لیڈر ان کو سچا مل گیا جو مہنگائی اور اس کے خلاف نکلا تو پھر شاید اپوزیشن بھی رگڑی جائے اور یہ حکومت بھی رگڑی جائے. میرے خیال ہے کہ پاکستان کے عوام آگے نکل گئے ہیں, اپوزیشن اور حکومت پیچھے رہ گئی. بالکل ایسے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل کنسنسس بھی ضروری ہے. عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ یہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں, میں چوری نہیں چھوڑوں گا, اکاؤنٹیبلٹی سے میں پیچھے نہیں آ سکتا, کیا وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کو جاری رکھیں؟ چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں تو ہم بھی حمایتی نہیں ہیں, لیکن آپ پولیٹیکل پروسیس کو چلائیں, کنسنسس ڈیولپ کریں اور کہیں جی ان چیزوں پہ بات نہیں ہو سکتی, باقی ساری چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ابھی تک اتنے کیسز ہوئے ہیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں مہینوں, کوئی سال رفیق لوگ تو سال سے اوپر بھی رہے, حمزہ شہباز ابھی تک. آپ نے برآمد کیا کیا, آپ نے ان کے خلاف پیش کیا کیا؟ آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے ججز نیب کے خلاف پورے پیرے لکھ رہے ہیں, 4 صفحات پہ ان خلاف لکھنے کہ تم کیا منہ اٹھا کے آگے ہو. سپریم کورٹ نے جو نیب کے بارے میں کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مہذب ملک کے اندر اگر اتنے بڑے کورٹ نے یہ کہا ہوتا تو وہ اس ادارے کو بند ہو جاتا. ادارے کا رہنے کا جواز تھا. آپ نے ان کو جیلوں میں VIP طریقے سے رکھا ہوا. آپ کے جو لوگ ہیں جو درمیان میں پل کا کردار ادا کرتے ہیں, زراعت والے کہہ لیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار تمہیں کوئی ایشو نہیں ہے, بس سکون سے رہو, کوئی مسئلہ تمہیں. آپ نے ان کو جیلوں میں VIP طریقے سے رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں وہ مجرم ہیں, ان نے کھا گئے. کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ہم کامن زندگی گزارتے ہیں, ہم سے چھوٹی موٹی خطا ہو جائے, ہمارا جو مدعی ہے وہ ہمیں چھوڑے گا؟ ہمیں یہ تھانہ پولیس والے آپ کر کیا رہے؟ لوگ اب بیوقوف نہیں ہیں. لوگ, میں نے کہا نا, یہ سوشل میڈیا, یہ فیس بک, یہ ٹویٹر اور بہت ساری ایپس, ولاگرز آپ دیکھ لیں, اب کیسا کنٹینٹ آ رہا ہے, لوگ کیسے. اچھا آپ اس کے الفاظ کی سختی کو تو بات کر سکتے ہیں مگر حقائق کو آپ جٹلا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جٹلا سکتے. یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. اور میں سمجھتا ہوں, کچھ کہتے ہیں جی خان کے مشیر, میں کہتا ہوں یار خان اتنا پاگل تو نہیں ہے نا, کہیں تو بیٹھتا ہوگا, سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یا پھر ایسا ہے کہ خان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اس عوام کے لیے سوچنے کا. اس کو بلاتے ہیں, ایک بڑے ایونٹ بلاتے ہیں, وہ تقریر جب آتے ہیں کرتے وہ کسی پورٹل کا افتتاح ہے, لیکن بعد وہ کرتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, میں ان کو جیلوں میں گھماؤں گا. میں آپ کو ایک بات یاد کر رہا ہوں اپنے جو دیکھنے والے انہیں بھی, کہ 60s میں اور 70s میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایوب صاحب کے بارے میں, ایوب خان کے بارے میں پاکستان کے لوگ تحریک چلا رہے تھے تو ایوب خان صاحب کو پاکستان کی چھپنے والی اخبارات نہیں دکھائی جاتی تھی, بلکہ کچھ ڈمی نیوز پیپرز چھاپے جاتے تھے جس میں سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ دی جاتی تھی. تو کہیں عمران خان صاحب میرے خیال میں تو آج کل دیکھیں یہ تو خان صاحب کو اور کا تو پتہ ہوگا, خان اور تحریک انصاف کے جو پائنیئرز ہیں جنہوں نے اس تنظیم کو لے کے چلے, میں کہتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پیراشوٹرز آ گئے ہیں, یہ ہماری پارٹی کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کہیں خود سے بیٹھیں کو بات کریں. میں کہہ رہا ہوں ایک نئی چیز نہیں جو کسی کو ملی ہوتی ہے اور وہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی. مجھے تو یہی لگتا ہے. ان کے وزراء دیکھیں, مشیر دیکھیں, یہ ایونٹس کہاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے تھے, اور اکانومی یہ کہتے ہیں جی ان نے ڈالر لے کے, اور وہ آرٹیفیشل سی اکانومی تھی. بھائی آپ وہی کہاں کر کے دکھا دیتے. آپ کہاں, آپ قرضوں کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے قرضے واپس کر دیے. قرضے واپس کرنے سے قرضے کم ہونے چاہیے, اس کا سود کم ہونا چاہیے تھا. یہ قرضے آپ نے 14,000 کے قریب اور بڑھ گئے ہیں ڈالر. بالکل. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ, میں سمجھتا ہوں 2.5 سال باقی, ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. ان کو سیاسی شہید نہیں ہونا چاہیے. اس 2.5 سال میں PTI کو ہم چاہتے ہیں ایک پارٹی ایسی رہے جو ان دو پارٹیوں کے درمیان میں یا ان کے مقابلے میں اس کو تھرڈ آپشن لوگوں کے پاس موجود رہے کہ یار یہ دو زیادتی کریں گے تو یہ رہنی چاہیے. لیکن یہ چونکہ خود اپنے دشمن خود ہیں تو ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے. اپنے آپ سے خطرہ ہے.
اور اگر آپ ان ایوانوں میں ان دفاتر میں سیکریٹریٹ میں جائیں تو پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں ان کی صرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی ایک لیٹر جاری ہو جائے، کسی یوتھ ونگ کا جاری ہو جائے، کسی ٹریڈ ونگ کا جاری ہو جائے، کسی خواتین ونگ کا جاری ہو جائے، اور اس کے بعد اور رہتی شہتی کسر ہماری ٹائیگر فورس نے پوری کر دی ہے۔ نوجوانوں کو آپ نے، ہر نوجوان کا جذبہ ہوتا ہے، وہ میں کہتا ہوں وہ کوئی بھی فورس بنے، صحیح ہے۔ وہ بچے جو فریش گریجویٹ یا فریش ڈگری وہ پاکستان کے لیے آگے آتے ہیں۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں اس میں ٹائیگر فورس کا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ان کی خواہشیں بنا دی ہیں۔ ہر بندہ اب ٹائیگر فورس میں آپ دیکھیں وہی پرانے وہ سیاسی لوگ اور ساری چیزیں، آپ اس یہ چھوڑیں، آپ کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں، ان سے کام لیں۔ کوئی سرکاری افسر سائن کرنے کو تیار نہیں، ڈیفینیٹلی کوئی ٹینڈر نوٹس جاری کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نے ان کو اعتماد میں لے اور اگلے 2.5 سال میں اتنا کام کریں کہ لوگ کہیں پاکستان کہ کی پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دکھائیں۔ تھینک یو ویری مچ مدثر بھائی، Thank you. بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ایک نئے ایپیسوڈ تک کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید معلوماتی جو پروگرام ہیں وہ دکھاتے رہیں، اور ایسے انٹرویوز دکھائیں آپ کو کہ جن کو دیکھ کر آپ کو پاکستان میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔